اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. ان کا غریب نواز اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا دستگیر اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے، ان کا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. اولاد مانگتے ہیں تو اللہ سے، بگڑے بنانے کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے، بیماری کی شفا مانگتے ہیں تو اللہ سے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. اسی کلیا چک کے علاقے میں آیا تھا، ایک صاحب کے گھر کھانا کھانے گیا، دیکھا ان کے مکان کی جو ٹائلز ہیں، ٹائلز پر لکھا ہوا یا خواجہ غریب نواز. میں نے کہا صاحب یہ ٹائلز آپ نے کہاں سے خریدی، کیوں لگائی آپ نے؟ کہا مولوی صاحب مجھ کو اچھی لگ رہی تھی میں نے لگوا دیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پر کیا لکھا ہوا ہے. کتنے اہل حدیثوں کے گھر میں نے دیکھا باقاعدہ ایک کاغذ لگا ہوا ہے، ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اور پوسٹر کے اوپر الٹی سیدھی گنتیاں لکھی ہیں اور اوپر لکھا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے تمہیں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر برکت آئے تو تم ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کو لٹکانے سے اور قرآن کی گنتیوں کو لٹکا لینے سے گھر میں برکت نہیں آتی، برکت آئے گی قرآن کی تلاوت کرنے سے. بچہ بیمار ہوا، ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کے بنگال میں کیا بولتے ہیں، ہمارے اس کو سکنڈی بولتے ہیں، سکنڈی یہاں بھی وہی بولتے ہیں. بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے. تو اب کچھ غیر مسلموں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اور وہ کوئی جڑی بوٹی پر منتر ونتر پڑھ کے دیتا ہے اور اس کو وہ پھر بچے کے ہاتھ میں باندھتی ہیں اور پھر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اس سے سکنڈی ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں شرک ہے میرے بھائی. اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر شرک ہو رہا ہے تو آپ کو خبردار ہونا چاہیے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، وہ مزاروں پر جا کر کے سجدہ نہیں کرتے، وہ بچوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکاتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں کھاتے. ہمارے یہاں لوگ بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی کہتے چلو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسم کھاتے. غلط ہے، جہالت ہے، یہ شرک ہے. یہ لوگ اپنی محبوبہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اپنی بیوی کے نام کی قسم کھاتے ہیں، بچوں کے نام کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو شرک کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں، اس میں سے کوئی بھی اگر شکل ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، کسی کو قتل نہیں کرتے. ہاں جس کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ کسی کو قتل نہیں کرتے. اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. ایک وہ جو کسی کو قتل کر دے اور اسلامی عدالت میں یہ پروف ہو جائے تو قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلامی قانون میں یہ سزا ہے کہ اس شادی شدہ مرد یا عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے. یہ بھی اسلام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور تیسری اجازت اس موقع پر ہے جب اسلامی حکومت کے اندر کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اگر چلا جائے، قبول کر لے، اور اسلامی حکومت کے اندر اگر ایسا ہو تو مرتد کی سزا بھی سزائے موت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دھرم کے معاملے میں آزاد ہیں، آپ کسی بھی مذہب پر عمل کریں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب دوبارہ کسی اور مذہب میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر اسلامی قانون اور اسلامی حکومت ہے تو ایسے انسان کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے نیک بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے. جاؤ یہ آیت
उन लोगों को जा करके सुना दो जो ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम मारने काटने की तालीम देता है। और इस्लाम तो कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे खास बंदे वो होते हैं जो किसी निर्दोष को कत्ल नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। और तीसरी चीज, वला यज़नूना, वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, वो गलत तरीके से किसी मर्द, वो अगर मर्द होते हैं तो किसी औरत के साथ, अगर औरत होती है तो किसी मर्द के साथ वो संबंध कायम नहीं करती, वो ताल्लुक नहीं कायम करते। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जहेज है, बारात है, मंगनी की रस्म है, दुनिया भर के झमेले हैं, निकाह करना और शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया। इसी बंगाल के इलाके में देखा 30-30 साल के, 32-32 साल के लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, उनकी शादी नहीं हुई है। आप क्या उम्मीद करते हैं? जो लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और आप 30 साल तक उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो 5 टाइम की नमाज पढ़ करके अपने आप को ज़िना से बचा लेगा? क्या वो जलसों और तकरीरों में जाकर के, तकरीरें सुन करके वो ज़िना से बच जाएगा? नहीं मेरे भाई। इंसान को भूख लगी हो तो उसको मीठी मीठी बातें कह करके उसकी भूख को नहीं मिटाया जा सकता। इंसान को प्यास लगी हो तो उसके सामने कुरान की तिलावत करने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। एक लड़का और लड़की जब शादी की उम्र को पहुंच जाए तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी शादी कराओ। लड़की अगर बोल दे कि मेरी शादी करा दो तो मां बाप कहेंगे बड़ी बेगैरत लड़की है, बड़ी बेहया लड़की है। अगर लड़की कभी यह कह दे अपने बाप से, अपनी मां से कि आप मेरा रिश्ता जहां लगा रहे हैं, जहां मेरी शादी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती वहां शादी करना, वो लोग अच्छे नहीं हैं, लड़का नमाजी नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, फौरन ठप्पा लग जाएगा, ये लड़की तो बड़ी बेहया है, बड़ी बेगैरत है, अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। मेरे भाइयों, थोड़ी समझदारी से काम लो, थोड़े होश के नाखुन लो। अगर लड़का या लड़की किसी जगह रिश्ते की बात कर रहे हैं और उस रिश्ते में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं है, लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, तो उसको अपनी नाक का मसला मत बनाओ, अपनी लड़की की शादी वहां कर दो, अपने लड़के की शादी वहां कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, कोई अच्छा दामाद मिल जाए, कोई अच्छी बहू मिल जाए, तो फिर शादी करने में देर न करो। अगर तुम शादी करने में देर करोगे, इल्ला तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा, बिगाड़ फैल जाएगा। और आज बिगाड़ फैल चुका है। आज मुसलमान घरों की लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं और इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में जा रही हैं। क्या ये हमारे लिए और हमारी पूरी कौम के लिए ये शर्म की बात नहीं है? ये बेगैरती की बात नहीं है मेरे भाई। ज़िना को मुश्किल कर दो, निकाह को आसान कर दो। इस्लाम ने क्यों कहा औरत घर से पर्दे में निकले? इस्लाम ने क्यों कहा लड़की जवान हो जाए तो अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखे? इस्लाम ने क्यों कहा कि जब एक गैर महरम मर्द और एक गैर महरम औरत अगर अकेले में है तो तीसरा शैतान है? लड़की जवान हो गई, आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर आता है, जवान लड़की को अकेले में बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहा है। आप किसी लेडीज ट्यूशन का इंतजाम कीजिए। कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी साहब, हाफिज साहब को आपने लगाया, जवान लड़की है 20-22 साल की, मौलवी साहब आकर के उसको बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं। ये नामुनासिब बात है, गलत बात है। आपने अपनी लड़की को जब वो 8 साल की थी, 10 साल की थी, छोटी थी, तब आपने क्यों नहीं कुरान पढ़ाया? और अगर आज वो बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, तो उसको कुरान पढ़ाने के लिए या तो आप किसी लेडीज टीचर का इंतजाम कीजिए, या फिर अगर मजबूरी है कोई मर्द पढ़ा रहा है तो वहां पर आप खुद बैठ करके निगरानी कीजिए। अगर वो मौलवी और वो आलिम और वो हाफिज आपकी जवान लड़की को बैठ करके कुरान पढ़ा रहा है तो तीसरा वहां पे शैतान मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी की हदीस है, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला होता है तो तीसरा वहां पे शैतान जरूर होता है।
مرد بہت بڑا نیک اور پرہیزگار ہے اور لڑکی بڑی نیک اور پرہیزگار ہے، لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. ہمارے یہاں جیجا آتا ہے، سالی کو بٹھا کر کے بائک پر کلیاچہ گھمانے لے کے جاتا ہے، مالدہ گھمانے لے کے جاتا ہے، مارکیٹ دکھانے لے کے جاتا ہے. کس نے یہ حق دیا کہ جیجا کے ساتھ سالی بیٹھ کر کے گھومنے جائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیجا اور سالی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اس سے دور رہنے کا حکم ہے. یہاں بائک پہ چپک کر کے بیٹھ کے جا رہی ہے اور بغیرت باپ اجازت دے رہا ہے. دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور بغیرت شوہر اجازت دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے جنت حرام ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت حرام ہے. نمبر 1 مدمن الخمری، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا جس کو لت لگ جائے، جو شرابی ہو جائے، پیکڑ ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے. والعاق، اور رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے بھائی بہن سے رشتہ توڑنے والا، اس کے لیے بھی جنت حرام ہے. اور تیسرا انسان والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بے حیائی اور بے غیرتی کا کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے، وہ اپنے گھر میں بے غیرتی کو برداشت کرے، اس دیوس اور بے غیرت کے لیے بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. تو اللہ نے کہا کہ میرے خاص بندے زنا نہیں کرتے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. عورت بے پردہ ہوگی تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر گھر کے اندر محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں ہے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر شادی میں لیٹ کریں گے یہ زنا کے قریب جانا ہے. اگر لڑکا یا لڑکی بیٹھ کر کے بے حیائی کی چیز دیکھیں گے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے. ابھی آج کل شاہ رخ خان صاحب کی ایک فلم آئی ہے، بڑا پرچار ہو رہا ہے اس کا، ہمارے مولوی صاحب بھی تقریب میں اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اس کو تو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اب بالکل اسلام کا بہت بڑا کام ہو گیا ہے، جب تک اس فلم کو نہ دیکھا جائے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اتنا پرچار اس کا کیا جا رہا ہے، جس میں ناچ گانا دکھایا گیا ہو، جس کے اندر بے حیائی والے کپڑے پہنے گئے ہوں. اس فلم کو دیکھنے سے کوئی اسلام کو ترقی نہیں ملتی. میرے بھائی آپ بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے تو زنا کے قریب لے کے جائیں گے آپ. اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو انسٹاگرام چلاتی ہیں، جو واٹس ایپ چلاتی ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا جہاں آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو پرائیویسی مل گئی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے ایک معمولی سی چیٹنگ، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک پر ایک معمولی سی بات چیت، کبھی کبھی شیطان اس کو زناکاری اور بدکاری تک لے کے چلا جاتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خبردار، تمہیں اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اپنی قیمت کو برباد مت ہونے دینا. کسی ظالم بھیڑیے کو اپنے ان باکس تک پہنچنے مت دینا. کسی سے چیٹنگ کر کے اس کو موقع مت دینا کہ وہ تمہارے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچے، تمہاری عزت تک اس کا ہاتھ پہنچے. اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو فیس بک پر تم بہن بنا لیتے ہو نا، وہ میری فلاں بہن ہے، فلاں بہن ہے، یہ بہن سب ڈھکوسلا ہے. دنیا میں بس ایک ہی بہن ہوتی ہے، سگی بہن. سگی بہن جو ہوتی ہے بس وہی آپ کی بہن ہے. فیس بک اور واٹس ایپ پر اور یہ سوشل میڈیا پر جس کو آپ بہن بناتے وہ بہن نہیں ہے آپ کی. اس کو بہن بنانے کا چکر چھوڑ دو. اللہ کے خاص بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. تو یہ 8 چیزیں ہو گئیں. شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اللہ نے فرمایا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں.
अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक, अल्लाह के बराबर किसी और को बनाना। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, अपनी औलाद को कत्ल करना। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। तो शिर्क करना, कत्ल करना और ज़िना करना, ये तीन बड़े बड़े गुनाह हैं, अकबरुल कबायर हैं। अल्लाह के खास बंदे इन तीनों गुनाहों से बचते हैं। इल्ला मन ताबा, जब अल्लाह ने इन तीन बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया तब एक सवाल पैदा हुआ, आए अल्लाह, अगर कोई आज तक शिर्क करता था और अब उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हो गया, आज तक वो ज़िना करता था, आज उसके दिल में तौबा का ख्याल आ गया, आज तक उसने किसी को कत्ल किया था, अब आज वो तौबा करना चाहता है, तो आए अल्लाह, क्या उसको तौबा की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ने फरमाया तौबा कर लो, ईमान ले आओ और नेक अमल कर लो, हम तुम्हारी तौबा को कबूल भी करेंगे और हम तुम्हारे गुनाहों को नेकी से बदल देंगे। कल तक तुमने जो पाप किया था, अगर सच्ची तौबा कर लो, हम तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो सच्ची तौबा करता है वो दर हकीकत अल्लाह की तरफ लौट करके आता है। गुनाह का मतलब है कि आप गलत रास्ते पे चले गए थे, जब तौबा आपने कर लिया तो आप सही रास्ते पे लौट आए। यहाँ पे अल्लाह ने हमें और आपको तौबा करने की तरगीब दिलाई है कि अगर हमसे कोई पाप हो गया, ज़िना हो गया, कत्ल हो गया, चोरी हो गई, तो हम जल्दी से तौबा कर लें। लोग कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उससे भूला नहीं कहते। अल्लाह कहता है तुम जब भी तौबा कर लो, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, बल्कि हम तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। 8 चीज़ें हो गई, अब 4 चीज़ें और बची हैं और 12:15 हो रहे हैं। बस 5-10 मिनट और बयान करके बात खत्म कर लो।